آئے دن کوئی ٹرینوں کے نیچے آ رہا ہے اور کوئی سمندروں میں دریاؤں میں بچوں سے چھلانگیں لگا رہا ہے, کوئی پھانسی کے پھندے کے پہ لٹک رہے ہیں, آئے دن میں دیکھ رہی ہوں. تو صرف ایک مرد اور ایک عورت نہیں پریشان, خواجہ سرا برادری بھی بہت پریشان ہے کہ ہم ان سے جا کے چلو ان کی سپورٹ کے لیے, ان کی حوصلہ افزائی کے طور پہ ان سے جا کے ہم 2 سوٹ ہی لے آئے. کبھی زندگی میں کسی کو توفیق نہیں ہوئی کہ آگے مجھ سے کوئی ایک سوٹ ہی میری حوصلہ افزائی کے طور پہ خرید لے. اب ڈی موٹیویشن کہتے ہیں, میرا دل کرتا تھا کہ زمین پھٹ جاؤ, میں دفن ہو جاؤں اور میں اس میں مر جاؤں کہ مجھے ایک کل کا بچہ اٹھ کے یہ بات کر رہا ہے تو میرے لیے تو مرنے کا مقام ہے. اور یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کوئی این جی او نہیں, کوئی ادارہ نہیں ہے, یہ ایک چھوٹا سا پلیٹ فارم ہے, وہ بھی میرے سر پہ ہے, وہ بھی قرض میرے سر کے اوپر ہے, وہ بھی میں دے رہی ہوں. اب بتائیں کہ اتنے قرضوں کے بوجھ تلے کوئی انسان جیے گا یا مرے گا یا... السلام علیکم ناظرین, میں ہوں علی طلعت چودھری اور آپ اس وقت ایک بڑی یونیک سی ایک سٹوری میں لے کر آیا ہوں جو کہ ہمارے معاشرے کی عکاسی کرتی ہے. اور مس سونیا ناز میرے ساتھ موجود ہیں. ان کا انٹروڈکشن کیا ہے, وہ کیا کرتی ہیں, وہ خود ہی ان سے سنیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. اور آپ کو سیکھنے کو ملے گا کہ معاشرے کے کرٹیسزم سے کتنے چینجنگز آتے ہیں اور پھر ان چینجنگز کے اوپر عمل درآمد کرتے ہوئے کتنی زیادہ مشکلات آتی ہیں, وہ انہی سے سنتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مس سونیا کیا حال ہیں؟ جی میں ٹھیک, اللہ کا شکر. اچھا مس سونیا, آپ میرے خیال سے پہلی ٹرانسجنڈر ہیں جو انٹرپرینیور ہیں اور اپنا کاروبار چلا رہی ہیں, اور جو ملک کے معاشی حالات ہیں, ان ایسے حالات میں کاروبار چلانا ایک ناممکن صورتحال ہے. کیا ناظرین کو بتانا چاہیں گی؟ میں ناظرین کو کیا بتاؤں, ناظرین کو سارے حالات اس وقت پتہ ہے. تو اس وقت کیا حالات اور واقعات جا رہے ہیں, مہنگائی جو ہے وہ اس قدر وہ اونچلی سطح پہ آ گئی ہے کہ ایک عام آدمی, ایک عام انسان کے لیے وہ جینا ہی دشوار ہو گیا. آئے دن کوئی ٹرینوں کے نیچے آ رہا ہے اور کوئی سمندروں میں دریاؤں میں بچوں سے چھلانگیں لگا رہا ہے, کوئی پھانسی کے پھندے کے پہ لٹک رہے ہیں, آئے دن میں دیکھ رہی ہوں. تو صرف ایک مرد اور ایک عورت نہیں پریشان, خواجہ سرا برادری بھی بہت پریشان ہے. کاروبار ہیں تو وہ بالکل ٹھپ ہو گئے ہیں, کوئی جھوٹے منہ سے بھی نہیں ہمیں آ کے پوچھتا, اور اسپیشلی ہمیں خواجہ سرا برادری کو کہ ہمارے پہ ایک ٹیگ جو لگا ہوا ہے نا کہ یہ خواجہ سرا ہے, ہمارے کپڑوں کے اوپر بھی شاید ٹیگ لگا ہوا کہ یہ خواجہ سرا سے خریدا ہے. اس لیے تو ہمارے پاس ویسے بھی لوگ آنا نہیں پسند کرتے, گوارا کرتے کہ ہم ان سے جا کے چلو ان کی سپورٹ کے لیے, ان کی حوصلہ افزائی کے طور پہ ان سے جا کے ہم 2 سوٹ ہی لے آئے. ویسے تو ہمیں بڑے لمبے لمبے لیکچر دیے جاتے ہیں, بھاشن دیے جاتے ہیں, کام کرو, کاروبار کرو, تم لوگ مانگتے ہو, تم لوگ بھیک مانگتے ہو, تم لوگ ناچتے ہو, تم لوگ کو کام کا شوق نہیں ہے. مجھے 2 سے 3 2.5 سال کا عرصہ ہو گیا ہے میں کام کر رہی ہوں, اور میں حلفاً یہ بات کہنا چاہوں گی آپ کے چینل کے توسط سے کہ آج تک مین اسٹریم سے کبھی زندگی میں کسی کو توفیق نہیں ہوئی کہ آگے مجھ سے کوئی ایک سوٹ ہی میری حوصلہ افزائی کے طور پہ خرید لے. میری اپنی کمیونٹی, پھر وہ میری برادری ہے نا, میری کمیونٹی ہے, وہ تو پھر بھی مجھے آگے سپورٹ کرتے ہیں, مجھے پروموٹ کرتے ہیں, میرے سے چیزیں لیتے ہیں, خریدتے ہیں آ کے. چلو گاہے بگاہے میری کوئی ہیلپ ہو جاتی ہے, لیکن مین اسٹریم سے سوسائٹی سے کسی کو بھی توفیق نہیں ہوئی. یقین کریں, حالانکہ ہم لوگ اتنی ورائٹی لے کے آتے ہیں, آپ یہ ڈسپلے میں دیکھ سکتے ہیں. جی میں نے دیکھا ہے کرنکل شفون کے سوٹ 3 پیس بڑے امبرائڈریڈ پڑے ہوئے ہیں, اور یہ چنری کے پڑے ہوئے ہیں, یہ آپ دیکھیں ہینڈ میڈ چنری, یہ بڑی یونیک ہے. لیکن اور پرائز بھی اتنے ریزنیبل ہیں. اب آپ دیکھیں کہ ہم کوئی خیرات یا بھیک تو نہیں مانگ رہے, بالکل ایسے ہم کسی کو یہ تو نہیں کہہ رہے کہ بھائی ہمیں اللہ کے نام پہ دے دو. ہم آپ کو ایک چیز جو ہے وہ سیل کریں, ایک پروڈکٹ آپ کو دے کے ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ چلو ہماری اس سے ہیلپ ہو جائے گی. آپ لوگ بازاروں میں ویسے بھی تو شاپنگز کے لیے جاتے ہو, اگر وہی شاپنگ آپ لوگ ہم سے کر لو گے تو ہماری تھوڑی سی انکریجمنٹ ہو جائے گی. ظاہری بات ہے, اب سوسائٹی میں بڑا پازیٹیو چینج آئے گا اور امیج اچھا کریٹ ہوگا. بالکل, ہم سوسائٹی کے ساتھ انکلوژن چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں ہم معاشرے کے ساتھ ایک ہو جائیں. لیکن معاشرہ زبان سے تو کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں, لیکن سچی جو بات ہے پریکٹیکلی ہمارے ساتھ کوئی نہیں ہے. پھر آپ کو کچھ آپ کی کمیونٹی سے یا آپ کے کچھ جانے والے آپ کو ڈیموٹیویٹ بھی کرتے ہوں گے کہ آپ کسی فنکشن میں ڈانس کے لیے جاتے تھے تو لاکھوں میں ملتے تھے, اب آپ ترس رہے ہیں. بالکل یہ سچ ہے. میں ابھی پرسوں چوتھ کی بات ہے, میری ایک فرینڈ آؤٹ آف اسٹیشن سے آئی, میرے گھر پہ اس نے اسٹے کیا, یہیں سے وہ فنکشن پہ تیار ہو کے گئی ہے, 2 2:30 3 بجے وہ فنکشن کر کے واپس آئی ہے. وہ ماشاء اللہ لاکھوں کما کے لے آئی, اور وہ مجھے آگے تو وہ میرے پہ اس نے ٹھٹھا مارا, اور اس نے مجھے کہا کہ دیکھو تم اتنا باعزت روزگار کرتی ہو, 10 سال ہو گئے تمہیں محنت کرتے, تم نے کیا بنایا ہے؟ 10 سال میں تمہارے لاکھوں نہیں تم نے اکٹھے کیے, کہ میں تو ایک رات میں لے آئی ہوں, اور تمہارے گھر کے تو کرایہ بل بھی نہیں دیے جا رہے.
آپ اب اندازہ اگر پھر بندہ ڈی موٹیویٹ نہیں ہوگا تو آپ ڈی موٹیویشن کہتے ہیں. میرا دل کرتا تھا کہ زمین پھٹ جاؤ, میں دفن ہو جاؤں اور میں اس میں مر جاؤں, کہ مجھے ایک کل کا بچہ اٹھ کے یہ بات کر رہا ہے تو میرے لیے تو مرنے کا مقام ہے. پھر ظاہر ہے انسان کیا کرتا ہے, پھر اسی طرح ہی ہوتا ہے نا. پھر آج میں تو چلو کیمرے کے سامنے آ گئی, بہت سارے لوگ ہیں جو کیمرے کے سامنے آنے کا حوصلہ نہیں رکھتے. سینے میں یہ درد, یہ تکلیف کو دبا کے تو وہ خودکشیاں کر لیتے ہیں. اسی طرح یہ واقعات ہوتے ہیں نا, کیسے ہوتے ہیں. اچھا, آپ کے باتوں سے, آپ کے الفاظ کے چناؤ سے لگتا ہے کہ آپ پڑھے لکھے ہیں. کتنی تعلیم حاصل کی یہ بھی بتا دیں. میں نے گریجویشن کی ہے. پہلے میں نوکریوں کے لیے دھکے کھاتی رہی, مجھے اس معاشرے نے قبول نہیں کیا, مجھے نوکری نہیں دی. اس کے بعد میں نے والنٹیئرلی رضا کرانہ طور پہ اپنی کمیونٹی کے لیے ایز اے سوشل ایکٹیوسٹ کام کیا. میرا مورا ٹی وی کے نام سے ایک چینل ہے جسے بھی کسی ظالم نے ہیک کرنے کی کوشش کی, وہ اسپیم میں چلا گیا. اس کا بھی میں ذکر کرنا چاہوں گی کہ اس چینل کے ذریعے ہم اپنی کمیونٹی کی ہیلپ کرتے ہیں, ان کی سپورٹ کرتے ہیں کہ چلو یار وہ بھی ناچ گانا چھوڑ کے تو یہ اپنا امپاورمنٹ کی طرف, اپنی انٹرپرینورشپ کی طرف آئیں. کہ میں نے سوچا کہ جب میں خود کام کر رہی ہوں, میں جو لوگ خواہش رکھتے ہیں دل سے کہ وہ برائی چھوڑ کے اچھائی کی طرف آئیں تو ہم ان کو اس کی طرف لے کے آئیں. اور یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کوئی این جی او نہیں, کوئی ادارہ نہیں ہے, یہ ایک چھوٹا سا پلیٹ فارم ہے جسے ہم آپ بہن بھائیوں کی مدد سے اور تعاون سے ہم چلا رہے ہیں. تو اس میں بھی آپ ہمیں یہ سپورٹ کر سکتے ہیں, کنٹریبیوشن جو آپ کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں, لیکن آپ یہ سپورٹ کر سکتے ہیں, کچھ نہ کر سکیں تو ہمارا چینل لائک کر دیں, سبسکرائب کر دیں, آگے شیئر کر دیں, تاکہ اس سے جو ارننگ آئے اسی سے ہی ہم اپنا اور اپنی کمیونٹی کے کچھ لوگوں کا سسٹم اور سرکل چلا سکیں. ناظرین, آپ نے مس سونیا ناز صاحبہ کی اسٹوری سنی, جنہوں نے کیسے ایک گرداب سے نکل کے ایک عام شہری کی طرح زندگی گزارنے کی کوشش کی, انٹرپرینیور بنی, کاروبار چلایا, لیکن معاشی حالات کی وجہ سے وہ اس طرح سے نہیں چل سکا کہ وہ اپنے ایکسپینسز کو میٹ کر سکیں. اور ناٹ اونلی میٹ, میں یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ اس وقت میں 8 سے 10 لاکھ کے قرضے کے نیچے ہوں. نہیں یقین تو ایک نجی بینک جہاں سے میں نے لون لیا تو وہاں جا کے پوچھ لیں, پتہ کر لیں, 8 سے 10 لاکھ کے میں قرض کے نیچے ہوں. صرف ایک عہد تھا, ایک ایم تھا, ایک مقصد تھا. 10 لاکھ آپ نے لون کے لیے لیا تھا؟ میں نے لون لیا تھا کاروبار کرنے کے لیے, لیکن جیسے جیسے مہنگائی بڑھتی گئی ویسے ویسے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوا, چیزوں میں اضافہ ہوا. کمرشل مارکیٹ میں میں نے مینوفیکچرنگ یونٹ بھی بنایا, اس کو وائنڈ اپ کرنا پڑا, دکان وائنڈ اپ کرنی پڑی, ہر چیز چھوڑ کے میں یہ سیٹ اپ گھر بنا کے بیٹھ گئی. وہ بھی میرے سر پہ ہے, وہ بھی قرض میرے سر کے اوپر ہے, وہ بھی میں دے رہی ہوں. اب بتائیں کہ اتنے قرضوں کے بوجھ تلے کوئی انسان جیے گا یا مرے گا یا اپنی روٹی کمائے گا, اور اس کے بھی کوئی سورسز نہیں ہیں. بالکل جی, آپ نے درست فرمایا. ناظرین دیکھیں, جب ہمارے ہاں شادی بیاہ کی تقریبات ہوتی ہیں تو لوگ ادھار مانگ کے پیسے اڑا رہے ہوتے ہیں اپنی جھوٹی شان و شوکت کو دکھانے کے لیے, اور معاشرے میں بگاڑ پیدا کر رہے ہوتے ہیں. ایک تو خود قرض تلے دب رہے ہوتے ہیں, پھر دوسرے لوگوں کو پیسہ پھینکنے پہ اکسا رہے ہوتے ہیں, اور جو وہ دھندا کر رہے ہوتے ہیں ان کو موٹیویشن مل رہی ہوتی ہے, جو چھوڑ کے آتے ہیں وہ ڈی موٹیویٹ ہو رہے ہوتے ہیں. ناظرین, یہ جو معاشرے کا بے اعتدالی ہے, جو ایلیٹ سسٹم نے پورے ملک کے اندر قوم کو تقسیم در تقسیم کر رکھا ہے, اس سے جان چھوڑانے کا وقت ہے, اور دوسروں کو سپورٹ کرنا چاہیے. آپ اگر فائنینشلی سپورٹ نہیں کر سکتے, ان کے کپڑے اگر آن لائن پرچیز نہیں کر سکتے, تو ایٹ لیسٹ ان کا جو چینل ہے, اور ڈسکرپشن میں دے دوں گا اس کا لنک, آپ اس کو لائک, سبسکرائب اور کمنٹ ضرور کر سکتے ہیں, تاکہ ان کو کچھ نہ کچھ سپورٹ ملتی رہے, اور یہ انٹرپرینیورشپ کا جو سلسلہ شروع ہوا چاہتا ہے یہ بھی چلتا رہے, اور باقی لوگوں کو بھی موٹیویشن ملتی رہے. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے, بہت شکریہ, اللہ حافظ.